فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اللہ کا ذکر شیطان نے بلا دیا ہے، فراموش کروا دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا ٹولہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خوب سن لو شیطان کا ٹولہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فرمایا میں نے لکھ دیا ہے میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ دنیا نے دیکھا کہ اسلام پر کتنا مشکل وقت آیا، لیکن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو کر کملی والے کا غلام بن جاتا ہے۔ یہودیوں کا عالم جو ہے وہ سب سے بڑا عالم، وہ اسلام قبول کرتا ہے اور عبداللہ بن سلام بن جاتا ہے۔ دیکھا کہ کفر کا زور ٹوٹتا ہے اور اللہ نے فرمایا میں نے لکھ دیا میں غالب آؤں گا، میرے رسول غالب آئیں گے، دین غالب آئے گا، منافق بھی ناکام ہوں گے اور کافر بھی ناکام ہوں گے، اللہ اور اس کا رسول غالب آئے گا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی اور اللہ پر اور قیامت پر، یوم الآخر۔ اس کے بعد فرمایا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور پھر وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کی فیملی ممبرز ہی کیوں نہ ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ جو اللہ کی محبت کو غالب رکھتے ہیں ماں باپ بھائی اور فیملی کے لوگوں سے، اللہ کو کہتا ہے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو تقویت دی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنے فیض خاص سے ان کو نور ایمان عطا کیا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے بہ رہی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ہے ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ گروہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو اللہ کا گروہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ اونچا بولو نا سارے، اللہ کا گروہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جب ان کی کمٹمنٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو جائے، اگر باپ دین کا مخالف ہے تو بیٹا یہ کہے گا کہ باپ دین کی مخالفت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں، قرآن مجید کہتا ہے اگر بھائی دین کی مخالفت کر رہا ہے تو فرمایا مومن دین کا دفاع کرے گا۔ اگر عشیرہ فیملی ممبر میں سے کوئی دین کا خلاف ہے تو وہ باپ کی بھائی کی فیملی ممبر کی طرفداری نہیں کرے گا، قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کی رسول کی اور دین کی طرفداری کرے گا۔ صدیق اکبر کے سگے باپ حضرت ابوبکر صدیق کے حضور کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہہ بیٹھے تو غصہ آیا اور زور کا تھپڑ مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا ابو بکر اپنے باپ کو تھپڑ کیوں مارا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اس وقت تلوار نہیں تھی ورنہ میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا، کیونکہ حضور کی شان میں گستاخی کا جملہ کہا تھا، تو دعا کرے اللہ میرے باپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ پھر عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، حضور کی مجلس میں بیٹھا ہے، نبی پاک پانی پیتے ہیں، یاد رکھ لو، تو حضور نے پورا پیالے کے اندر پانی پی لیا ہے، تو وہ پکا مسلمان ہے، باپ پکا منافق ہے، بیٹا پکا کھرا مسلمان ہے، تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے جو پانی پیا ہے اس میں سے کچھ بچا لیتے تو میں آپ کا تبرک اپنے باپ کو پلاتا، شاید آپ کے تبرک کے صدقے میرا باپ پکا مسلمان ہو جاتا، اس کی منافقت ختم ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پانی منگایا اور منگا کے حضور نے آدھا پی کر اس کو دیا، آدھا پی کر وہ لے کر گیا، جا کر اپنے باپ کو کہتا ہے یہ تبرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ اتنا خبیث الفطرت تھا، اتنا خبیث الفطرت، وہ آگے سے بیٹے سے کہتا ہے اس سے بہتر تھا تو اپنی ماں کا پیشاب لے آتا۔ جب اس نے یہ کفر والا جملہ بولا تو
عبداللہ بن ابی کا بیٹا رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں آج جا کر اپنے خبیث باپ کی گردن اتار دوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میں اجازت نہیں دے سکتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے لوگوں کو قتل کروانا شروع کر دیا ہے، میں فرمایا اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن وہ اتنا ذلیل تھا کہ یہ جو ہے بظاہر جمعے پر بھی آتا اور جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو کر کہتا لوگوں حضور کی گفتگو غور سے سنا کرو۔ ایک دن حضرت عمر نے گردن سے پکڑ کے فرمایا خبیثہ ہم تو غور سے سنتے ہیں، تم بھی کبھی غور سے سن لیا کر۔ فرمایا دین کو مقدم رکھا جن لوگوں نے، باپ بھائی خاندان کے لوگوں سے، اللہ ان کے دلوں کو پاکیزگی بھی عطا فرمائے گا، تقویت بھی عطا فرمائے گا۔